بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن میں فرمایا گیا والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اشد کا مطلب ہے شدید ترین۔ جو واقعی ایمان رکھنے والے ہیں وہ اللہ سے شدید ترین محبت کرتے ہیں۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں بھی فرما دیا بڑی خوبصورتی کے ساتھ کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدیہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے باپ سے، اس کے بیٹے سے اور تمام انسانوں سے اسے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ بے شک تو یہ محبت حقیقت میں نور ہے جو نظر تو نہیں آتی۔ آپ نے اطاعت کی اللہ کی، حکم مانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن یہ اطاعت عبادت کب بنے گی؟ جب اللہ کی محبت میں سرشار ہو کر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سرشار ہو کر آپ اطاعت کریں گے۔ چنانچہ قرآن میں اس کی بڑی عمدہ مثال موجود ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلی بار فرعون کے دربار میں پیش ہوئے تو فرعون نے ان کا مذاق اڑایا کہ یہ آیا ہے، یہ موسیٰ اور اس کا بھائی ہارون، اور یہ ہم پر حکم چلانا چاہتے ہیں۔ اور آگے قرآن میں آتا ہے کہ وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ۔ فرعون نے کہا حالانکہ ان کی قوم تو ہماری عابد قوم ہے، یعنی ہماری غلام قوم ہے۔ اب یہاں عابد کے کیا معنی ہے؟ بنی اسرائیل جو تھے وہ پوجتے نہیں تھے، وہ بادشاہ کی پرستش نہیں کرتے تھے، لیکن بادشاہ کی اطاعت کرنے پر مجبور تھے۔ اطاعت تو اس کی کرتے تھے، اسی لیے اس نے کہا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ، کہ ان کی قوم تو ہماری عبادت گزار ہے، ہماری غلام ہے، ہماری اطاعت شعار ہے، تو اس کو کیا حق پہنچتا ہے کہ ہمیں ایسی دعوت دے؟ تو فرعون نے طنز کیا أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا۔ یہ دوسری ملاقات کے موقع پر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو توحید کی دعوت دی تو تب فرعون نے طنز کیا اور کیا کہا أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا، کہ اے موسیٰ علیہ السلام تم وہی نہیں ہو جسے ہم نے اپنے گھر میں پالا پوسا تھا۔ اللہ کے حکم سے ان کی ماں نے تو ان کو ایک صندوق میں بند کر کے سمندر میں ڈال دیا تھا، تو وہ صندوق محل کے پاس سے گزر رہا تھا کہ کچھ عورتیں محل کی وہ نہا رہی تھیں، تو انہوں نے اس صندوق کو پکڑ لیا اور حضرت آسیہ علیہ السلام تک وہ صندوق پہنچا، تو اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے اور اتنے خوبصورت تھے کہ یہ سب کو فوراً سمجھ آ گیا تھا کہ یہ بچہ یقیناً اسرائیلی ہے۔ اور فرعون کی اسرائیلی بچوں کے بارے میں حکم یہ تھا کہ انہیں فوراً قتل کر دو، اگر لڑکا ہو، لڑکی ہو تو اسے زندہ رہنے دو۔ لیکن یہاں حضرت آسیہ علیہ السلام جو فرعون کی بیوی تھیں وہ بنی اسرائیل میں سے تھیں، تو انہوں نے فرعون کو سے کہا لا تقتلوا، کہ تم اس کو مت قتل کرو۔ اور آگے اس نے کہا، قرآن میں آتا ہے کہ قرۃ عین لی ولک، دیکھو ہمارے ہاں اولاد نہیں ہے تو یہ میرے اور تمہارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ثابت ہوگا، دیکھو کتنا خوبصورت بچہ ہے، لہٰذا انہیں قتل نہ کیا گیا۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایک جگہ احسان جتلایا ہے، اور کیا فرمایا اللہ نے قرآن میں وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، کہ میں نے اے موسیٰ علیہ السلام تم پر اپنی محبت کا برتاؤ ڈال دیا تھا۔ ایسی محبت خداوندی، ایسا محبت کا جذبہ ابھرا لوگوں کے دلوں میں کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا تو دور کی بات بلکہ انہیں کوئی معمولی سا نقصان بھی نہ پہنچایا۔ سبحان اللہ، محل میں پلے ہیں تو اس کا جو مطلب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے فرعون کی کوئی اولاد نہیں تھی، لیکن اس کے بعد اس کا بیٹا پیدا ہوا تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مطلب محبت کرتا تھا، بڑا بھائی سمجھتا تھا۔
تو جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طعنہ دیا کہ الم نربک فینا ولیدا، کہ اے موسیٰ علیہ السلام تم وہی نہیں ہو جس کو ہم نے پالا تھا، تو نعوذ باللہ ہمارے ٹکڑوں پر پلے اور ہمارے منہ کو آ رہے ہو۔ تو اس بات پر فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيل، کہ بڑا احسان کیا تم نے، مجھے اپنے گھر میں پالا، اور حالانکہ میری قوم جو تھی وہ ساری کی ساری تمہاری غلام بنی رہی۔ تو ان عبدت بنی اسرائیل، تو یہاں بھی جو لفظ عبادت آیا ہے اس کا مطلب عبادت نہیں ہے، بلکہ اس کا اطلاق جو ہے وہ اطاعت پر ہوتا ہے، کہ جو ان عبدت بنی اسرائیل، کہ بنی اسرائیل کو جو قوم تھی وہ تمہاری غلام تھی، تمہارے متحد تھی، تمہاری اطاعت کرتی تھی۔ البتہ اس کی جو روح ہے وہ محبت ہے، روح نظر نہیں آئے گی، جسم نظر آئے گا، لہٰذا عبادت کا جسم، اطاعت ہمہ تن، ہمہ وقت، ہمہ وجود، اور اللہ کی اطاعت کا راستہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ اپنے آپ کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پہنچا دو، اگر اپنے آپ کو وہاں تک نہیں پہنچاؤ گے تو پھر تمہارے اسلام سے کوئی تعلق نہیں تمہارا۔ تو اس لیے خدا را اللہ سے اگر آپ محبت کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت کرتے ہیں، تو اس محبت کا تقاضا کیا ہے؟ ان کی اطاعت کرنا، سنتوں کے مطابق زندگی گزارنا، قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنا، اس کو محبت کہتے ہیں۔ یہ خالی منہ سے راگ الاپنا جو ہے یہ محبت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اسوہ حسنہ پر چلنے والا بنائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔